الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی جو معرفت ہمیں عطا فرمائی ہے یا اپنی کتب اور ارشادات میں اس معرفت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے جس انداز میں پیش فرمایا ہے، اس حوالے سے میں نے گزشتہ جمعوں میں 2 خطبات دیے ہیں۔ قرآن کریم جو معرفت کا خزانہ ہمیں دیتا ہے، حقیقت میں یہی ہے جو بندے کو خدا تعالیٰ سے ملاتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے خدا تعالیٰ کو پانے کا، اس کا قرب حاصل کرنے کا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن ناتمام۔ بس یہ وہ نقطہ ہے جسے ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر ہم خدا تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی دنیا و عاقبت کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، قرآن کریم ہی وہ ذریعہ ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس معرفت کو سمجھنے کے لیے بھی کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اور مقرر کردہ رہنما کی ضرورت ہے، جو اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آپ نے قرآن کریم کے مختلف پہلوؤں پر جس طرح گہرائی میں جا کر روشنی ڈالی ہے اور اس کے حسن سے آگاہ فرمایا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ گزشتہ 2 خطبات میں نے بیان کیا تھا، آپ علیہ السلام کے بیان کردہ علم و معرفت کے اس خزانے اور قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھنے کا یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ ابھی کافی مواد اس بارے میں بیان کرنے والا ہے۔ آج بھی اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں قرآن کریم کی خصوصیات اور مقام اور اہمیت کا ذکر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات و تحریرات کی روشنی میں کروں گا۔ جس گہرائی سے آپ نے ہمیں قرآن کریم کے مقام اور اہمیت سے آگاہی دی ہے، وہی ہے جو ہمیں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور قرآنی تعلیم پر عمل کرنے کا فہم و ادراک دیتی ہے۔ بس بڑے غور سے ہمیں ان باتوں کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے والے ہوں۔ اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ قرآن خدا کا کلام ہے، لالا بھیم سین کے نام ایک خط میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تحریر فرماتے ہیں کہ ابھی تھوڑے دن کی بات ہے کہ لیک رام نامی ایک برہمن جو آریہ تھا، قادیان میں میرے پاس آیا اور کہا کہ وید خدا کا کلام ہے۔ قرآن شریف خدا کا کلام نہیں ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ چونکہ تمہارا دعویٰ ہے کہ وید خدا کا کلام ہے، مگر میں اس کو
اس کی موجودہ حیثیت کے لحاظ سے خدا کا کلام نہیں جانتا، کیونکہ اس میں شرک کی تعلیم ہے۔ جس میں شرک کی تعلیم ہو وہ خدا کا کلام کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ کئی اور ناپاک تعلیمیں ہیں۔ مگر میں قرآن شریف کو خدا کا کلام جانتا ہوں، کیونکہ کیونکہ نہ اس میں شرک کی تعلیم ہے اور نہ کوئی اور ناپاک تعلیم ہے، اور اس کی پیروی سے زندہ خدا کا چہرہ نظر آ جاتا ہے اور معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ بس خدا تعالیٰ کے کلام ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ شرک سے پاک ہو، اور اس پر عمل کرنے سے خدا تعالیٰ کا چہرہ نظر آئے۔ قرآن کریم نے کس طرح خدا تعالیٰ کا چہرہ دکھانے میں اپنا کردار ادا کیا، اس بات کو صحابہ کی زندگیوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قرآنی تعلیم کا صحابہ کرام پر اثر کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو صدر اسلام کا وقت تھا، اس زمانے پر ایک وسیع نظر ڈال کر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے کیوں کر ایمان لانے والوں کو مذکورہ بالا ادنا درجے سے اعلیٰ درجے تک پہنچا دیا، کیونکہ ایمان لانے والے اپنی ابتدائی حالت میں اکثر ایسے تھے کہ جس حالت کو وہ ساتھ لے کر آئے تھے وہ حالت جنگلی وحشیوں سے بدتر تھی اور درندوں کی طرح ان کی زندگی تھی، اور اس قدر بد اعمال اور بد اخلاق میں وہ مبتلا تھے کہ انسانیت سے باہر ہو چکے تھے، اور ایسے بے شعور ہو چکے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم بد اعمال ہیں، یعنی نیکی اور بدی کی شناخت کی حس بھی جاتی رہی تھی۔ پس قرآنی تعلیم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے جو پہلا اثر ان پر کیا تو وہ یہ تھا کہ ان کو محسوس ہو گیا کہ ہم پاکیزگی کی جامے سے بالکل برہنہ اور بد اعمالی کے گند میں گرفتار ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کی پہلی حالت کی نسبت فرماتا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی یہ لوگ چارپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت اور فرقان حمید کی دلکش تاثیر سے ان کو محسوس ہو گیا کہ جس حالت میں ہم نے زندگی بسر کی ہے وہ ایک وحشیانہ زندگی ہے اور سراسر بد اعمالیوں سے ملوث ہے، تو انہوں نے روح القدس سے قوت پا کر نیک اعمال کی طرف حرکت کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فرماتا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، یعنی خدا نے ایک پاک روح کے ساتھ ان کی تائید کی۔ وہ وہی غیبی طاقت تھی جو ایمان لانے کے بعد اور کسی قدر صبر کرنے کے بعد انسان کو ملتی ہے۔ پھر وہ لوگ اس طاقت کے حاصل ہونے کے بعد نہ صرف اس درجے پر رہے کہ اپنے عیبوں اور گناہوں کو محسوس کرتے ہوں اور ان کی بدبو سے بیزار ہوں، بلکہ اب وہ نیکی کی طرف اس قدر قدم اٹھانے لگے کہ صلاحیت کے کمال کو نصف تک طے کر لیا اور کمزوریوں کے مقابل پر نیک اعمال کی بجاوری میں طاقت پیدا ہو گئی۔ نہ صرف کمزوریاں دور کی بلکہ نیکیوں میں قدم بڑھتے جائے، اور اس طرح پر درمیانی حالت ان کو حاصل ہو گئی، اور پھر وہ لوگ روح القدس کی طاقت سے بہرہور ہو کر ان مجاہدات میں لگے کہ اپنے پاک اعمال کے ساتھ شیطان پر غالب آ جائیں۔ تب انہوں نے خدا کی راضی کرنے کے لیے ان مجاہدات کو اختیار کیا جن سے بڑھ کر انسان کے لیے متصور نہیں۔ انہوں نے خدا کی راہ میں اپنی جانوں کا خس و خاشاک کی طرح بھی قدر نہ کیا، آخر وہ قبول کیے گئے،
اور خدا نے ان کے دلوں کو گناہ سے بکلی بیزار کر دیا اور نیکی کی محبت ڈال دی۔ بس یہ ہے قرآن کریم کا ان پر اثر کہ وہ زمین سے اٹھے اور آسمان کے چمکدار ستارے بن گئے، جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان میں سے ہر ایک تمہارے لیے رہنما ہے۔ قرآن کریم پھر کی پیروی سے انسان خدا تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے۔ یہ بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، جو شخص قرآن شریف کا پیرو ہو کر محبت اور صدق کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے، محبت اور صدق کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے، وہ ذلی طور پر خدا تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے۔ صرف پیرو ہونا نہیں شرط، بلکہ محبت اور صدق کو انتہا تک پہنچانا شرط ہے، یعنی اس کے احکامات پر مکمل عمل ہو، تب وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا یہ سب نتیجہ اس زبردست طاقت اور خاصیت کا ہوتا ہے جو خدا کے کلام قرآن شریف میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ زبردست طاقت اور خاصیت کسی اور کتاب میں نہیں، جو کسی قوم کے نزدیک الہامی سمجھی جاتی ہے۔ شاید اس کا یہ سبب ہو کہ وہ کتابیں بوجہ دور دراز زمانوں کے محرف و مبدل ہو چکی ہیں، یا شاید یہ سبب ہو کہ اگرچہ لفظ ان کے محرف و مبدل نہیں ہوئے مگر معنی بگاڑ دیے گئے ہیں، یا شاید یہ سبب ہو کہ خدا نے اس آخری زمانے میں تفرقہ دور کرنے کے لیے اور دنیا کے تمام لوگوں کو صرف ایک کتاب پر جمع کرنے کے لیے ان تمام پہلی کتابوں کی برکتیں مسلوب کر لی ہیں۔ ورنہ اس کا سبب کیا ہے کہ جس طرح قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی سے انسان جماعت اولیاء اللہ میں داخل ہو سکتا ہے، سچی پیروی سے انسان جماعت اولیاء اللہ میں داخل ہو سکتا ہے، ان کتابوں میں خاصیت پائی نہیں جاتی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں کے پیرو ان کمالات سے منکر ہیں جو انسان کو قرب کے مکان میں حاصل ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ کرامات اور خرق عادات پر ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں، معجزات کو نہ صرف مانتے نہیں بلکہ ان پر ہنسی ٹھٹا بھی کرتے ہیں۔ اور یہی آج وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں، مذہب سے دور ہو گئے ہیں۔ فرمایا مگر ہم ان پر کوئی ہنسی ٹھٹا نہیں کرتے، کسی بھی ہم ہنسی ٹھٹا نہیں کرتے۔ ہاں ان کی محرومی کو دیکھ کر رونا ضرور آتا ہے، ان کی ہمدردی ہے ہمارے دل میں کہ اللہ تعالیٰ سے دور جا کر اس کی صفات کو بھول کر نئے زمانے کی روشنی کا اپنے غلط رویوں کو نام دے کر دوبارہ جانوروں والی حرکتیں کرنے لگ گئے، اور یہی کچھ ہمیں آج کل مادیت پرستوں میں نظر آتا ہے۔ بہرحال اپنی بات کے سلسلے میں آپ فرماتے ہیں آگے کہ میں اس جگہ کچھ گزشتہ قصوں کو بیان نہیں کرتا، بلکہ میں وہی باتیں کرتا ہوں جن کا مجھے ذاتی علم ہے۔ میں نے قرآن شریف میں ایک زبردست طاقت پائی ہے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ایک عجیب خاصیت دیکھی ہے جو کسی مذہب میں وہ خاصیت اور طاقت نہیں، اور وہ یہ کہ سچا پیرو اس کا مقامات ولایت تک پہنچ جاتا ہے۔ خدا اس کو نہ صرف اپنے قول سے مشرف کرتا ہے بلکہ اپنے فعل سے اس کو دکھلاتا ہے کہ میں وہی خدا ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کیا۔ تب اس کا ایمان بلندی میں دور دور کے ستاروں سے بھی آگے گزر جاتا ہے۔ چنانچہ میں اس عمر میں صاحب مشاہدہ ہوں، خدا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور 1,00,000 سے بھی زیادہ میرے ہاتھ پر اس نے نشان دکھلائے ہیں۔ اگرچہ میں دنیا کے تمام نبیوں کا ادب کرتا ہوں اور ان کی کتابوں کا بھی ادب کرتا ہوں، مگر زندہ دین صرف اسلام کو ہی مانتا ہوں
کیونکہ اس کے ذریعے سے میرے پر خدا ظاہر ہوا۔ جس شخص کو میرے اس بیان میں شک ہو اس کو چاہیے کہ ان باتوں کی تحقیق کے لیے، پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آ کے 2 ماہ کے لیے ٹھہرو، میں اس کے تمام اخراجات کہ جو اس کے لیے کافی ہو سکتے ہیں اس مدت تک متکفر رہوں گا۔ اور فرمایا کہ میرے نزدیک مذہب وہی ہے جو زندہ مذہب ہے اور زندہ اور تازہ قدرتوں کے نظارے سے خدا دکھلاوے، ورنہ صرف دعویٰ صحت مذہب ہیچ اور بلا دلیل ہے۔ جنہوں نے آپ کی اس دعوت سے فیض پانا تھا انہوں نے فیض پایا اور کامیاب ہو گئے، آپ کے پاس رہے اور قبول کیا۔ آج بھی آپ کا علم کلام جو ہے اور خزائن جو ہے بہتوں کو خدا نما بنا رہا ہے۔ بس اس سے جہاں ہم غیروں کو آگاہ کریں، خود بھی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے اور فائدہ اٹھانا چاہیے آپ کے کلام سے، تبھی ہم اپنی بیعت کے مقصد کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ پھر قرآن کریم کی خوبیاں بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں قرآن کریم کی 4 اعزازی خوبیاں ہیں، جن کی تفصیل یہ فرمائی کہ قرآن شریف کی اعزازی خوبیوں میں سے ایک بلاغت و فصاحت بھی ہے، جو انسانی بلاغت و فصاحت سے بالکل ممتاز اور الگ ہے، کیونکہ انسانی بلاغت و فصاحت کا میدان نہایت تنگ ہے، اور جب تک کسی کلام میں مبالغہ یا جھوٹ یا غیر ضروری باتیں نہ ملائی جائیں تب تک کوئی انسان بلاغت اور فصاحت کے اعلیٰ درجے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اس سے بالکل پاک ہے، کوئی ملونی نہیں۔ دوسرے قرآن شریف کی ایک معجزہ ناخوبی یہ ہے کہ جس قدر اس نے قصے بیان کیے ہیں در حقیقت وہ تمام پیش گوئیاں ہیں جن کی طرف جا بجا اشارہ بھی کیا، یہ بھی نظر آتا ہے قرآن کریم میں۔ تیسرے قرآن شریف میں یہ معجزانہ خوبی ہے کہ اس کی تعلیم انسانی فطرت کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے پورا سامان اپنے اندر رکھتی ہے، اور مرتبہ یقین حاصل کرنے کے لیے جن دلائل اور نشانوں کی انسان کو ضرورت ہے سب اس میں موجود ہیں۔ چوتھے ایک بڑی خوبی اس میں یہ ہے کہ وہ کامل پیروی کرنے والے کو خدا سے ایسا نزدیک کر دیتا ہے کہ وہ مکالمہ الہیہ کا شرف پا لیتا ہے، اور کھلے نشان اس سے ظاہر ہوتے ہیں، اور تزکیہ نفس اور ایمانی استقامت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور قرآن شریف کا یہ نقطہ نہایت ہی یادداشت کے لائق ہے کہ مومن کامل پر جو فیضان آسمانی نشانوں کا ہوتا ہے وہ تو ایک خدا کا فعل ہے، اس کی وجہ سے کوئی اپنی خوبی قرار نہیں دے سکتا۔ مومن کامل کی اپنی ذاتی خوبی تقویٰ، طہارت اور قوت ایمان اور استقامت ہے۔ مثلا جیسے اگر کسی دیوار پر آفتاب کی روشنی پڑے تو وہ روشنی اس دیوار کی خوبیوں میں داخل نہیں، کیونکہ وہ اس سے الگ بھی ہو سکتی ہے، بلکہ دیوار کی خوبی یہ ہے کہ اس کی بنیاد ایک مضبوط پتھر پر ہو اور ایسی پختہ اور ریختہ کی عمارت ہو کہ گو کیسے ہی سیلاب آویں اور تند ہوائیں چلیں اور طوفان کی طرح مینہ برسیں، اس دیوار میں جنبش نہ آوے۔ بس ایمان کی بھی ایسی حالت ہونی چاہیے، قرآن کریم کو خدا تعالیٰ کا مقدس کلام سمجھ کر اس پر عمل کی بھی ایسی حالت ہونی چاہیے کہ یہی ہے ہمیں جو ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرتا ہے، ہمیں خدا سے ملاتا ہے۔ کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی مخالفت انسان کو اپنے ایمان سے ہلا نہ سکے، یہ ہے انسان کی خوبی، اور ہمیشہ اس پر خدا تعالیٰ کے کلام کی روشنی پڑتی رہے، اس کو سمجھنے کی وہ کوشش کرتا رہے۔ پھر فرمایا کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی پیروی کے نتیجے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تفصیل بیان فرماتے ہیں
کہ قرآن شریف کی معجزانہ تاثیرات سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی کامل پیروی کرنے والے درجہ قبولیت کا پاتے ہیں، اور ان کی دعائیں قبول ہو کر خدا تعالیٰ اپنی کلام لذیذ اور پرروب کے ذریعے سے ان کو اطلاع بھی دیتا ہے، اور خاص طور پر دشمنوں کے مقابل پر ان کی مدد کرتا ہے، اور تائید کے طور پر اپنے غیب خاص پر ان کو مطلع فرماتا ہے۔ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن کریم میں سب ہدایتیں ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عرب کے مشرکوں کی طرح اس ملک کے اہل کتاب میں بھی جرائم پیشہ ہو گئے تھے۔ عیسائیوں نے تو کفارے کے مسئلے پر زور دے کر اور اس پر بھروسہ کر کے یہ سمجھ لیا کہ ہم پر سب جرائم حلال ہیں، اور یہودی کہتے تھے کہ ہم ارتکاب جرائم کی وجہ سے صرف چند روز دوزخ میں پڑیں گے، اس سے زیادہ نہیں، جیسا کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ یہ دلیری اور جرأت اس سے ان کو پیدا ہوئی کہ ان کا یہ قول ہے کہ دوزخ کی آگ جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں، جرأت کیوں پیدا ہوئی؟ یہ بات اس وجہ سے، جیسا کہ انہوں نے کہا بتایا جو میں نے پڑھی ہے کہ دوزخ کی آگ اگر ہمیں چھوئے گی بھی تو صرف چند روز تک رہے گی، اور جو افتراء پروادیاں وہ کرتے ہیں انہی پر مغرور ہو کر ان کے یہ خیالات ہیں۔ بس جب کہ اہل کتاب اور مشرکین عرب نہایت درجہ بدچلن ہو چکے تھے، اور بدی کر کے سمجھتے تھے کہ ہم نے نیکی کا کام کیا ہے، اور جرائم سے باز نہیں آتے تھے، اور امن عامہ میں خلل ڈالتے تھے، تو خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ میں عنان حکومت دے کر ان کے ہاتھ سے غریبوں کو بچانا چاہا، اور چونکہ عرب کا ملک مطلق العنان تھا اور وہ لوگ کسی بادشاہ کی حکومت کے ماتحت نہیں تھے، اس لیے ہر ایک فرقہ نہایت بے قیدی اور دلیری سے زندگی بسر کرتا تھا، اور چونکہ ان کے لیے کوئی سزا کا قانون نہ تھا، اس لیے وہ لوگ روز بروز جرائم میں بڑھتے جاتے تھے۔ بس خدا نے اس ملک پر رحم کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملک کے لیے نہ صرف رسول کر کے بھیجا بلکہ اس ملک کا بادشاہ بھی بنا دیا، اور قرآن شریف کو ایک ایسے قانون کی طرح مکمل کیا جس میں دیوانی، فوجداری، مالی سب ہدایتیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک بادشاہ ہونے کے تمام فرقوں کے حاکم تھے، اور ہر ایک مذہب کے لوگ اپنے مقدمات آپ سے فیصلہ کراتے تھے۔ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ایک دفعہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کا جناب کی عدالت میں مقدمہ آیا، تو جناب نے تحقیقات کے بعد یہودی کو سچا کیا اور مسلمان پر اس کے دعوے کی ڈگری کی۔ بس بہت نادان مخالف جو غور سے قرآن شریف نہیں پڑھتے، وہ ہر ایک مقام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے نیچے لے آتے ہیں، حالانکہ ایسی سزائیں خلافت یعنی بادشاہت کی حیثیت سے دی جاتی تھیں۔ پھر قرآن کریم کے ذریعے پاکیزہ زندگی کے حصول کے مضمون کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز کی بڑی خوبی یہی سمجھی جائے گی کہ جس غرض کے پورا کرنے کے لیے وہ وضع کی گئی ہے اس غرض کو بوجہ آسن پوری کر سکے۔ مثلا اگر کسی بیل کو قلبہ رانی کے لیے خریدا گیا ہے تو اس بیل کی یہی خوبی دیکھی جائے گی وہ قلبہ رانی کے کام کو بوجہ آسن ادا کر سکے۔ بیل ہل چلانے کے لیے دیتے ہیں تو اس کو ہل چلانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اچھا چلانے والے بیل کو اچھا سمجھا جائے گا۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ اصلی غرض آسمانی کتاب کی یہی ہونی چاہیے کہ اپنی پیروی کرنے والے کو اپنی تعلیم اور تاثیر اور قوت اصلاح اور اپنی روحانی خاصیت سے ہر ایک گناہ اور گندی زندگی سے چھڑا کر ایک پاک زندگی عطا فرماوے، اور پھر پاک کرنے کے بعد خدا کی شناخت کے لیے ایک کامل بصیرت عطا کرے،
اور اس ذات بے مثل کے ساتھ جو تمام خوشیوں کا سرچشمہ ہے محبت اور عشق کا تعلق بخشے، کیونکہ در حقیقت یہی محبت نجات کی جڑ ہے، اور یہی وہ بہشت ہے جس میں داخل ہونے کے بعد تمام کوفت اور تلخی اور رنج و عذاب دور ہو جاتا ہے، اور بلا شبہ زندہ اور کامل کتاب الہامی وہی ہے جو طالب خدا کو اس مقصود تک پہنچاوے اور اس کو سفلی زندگی سے نجات دے کر اس محبوب حقیقی سے ملاوے جس کا وصال عین نجات ہے، اور تمام شکوک و شبہات سے مخلصی بخش کر ایسی کامل معرفت اس کو عطا کرے کہ گویا وہ اپنے خدا کو دیکھ لے، اور خدا کے ساتھ ایسے مستحکم تعلقات اس کو بخش دے کہ وہ خدا کا وفادار بندہ بن جائے، اور خدا اس پر ایسا لطف و احسان کرے کہ اپنی انواع و اقسام کی نصرت اور مدد اور حمایت سے اس میں اور اس کے غیر میں فرق کر کے دکھلائے، اور اپنی معرفت کے دروازے اس پر کھول دے۔ اور اگر کوئی کتاب اپنے اس فرض کو ادا نہ کرے جو اس کا اصلی فرض ہے، اور دوسرے بیہودہ دعووں سے اپنی خوبی ثابت کرنی چاہے، تو اس کی یہی مثال ہے کہ ایک شخص مثلاً طبیب حاذق ہونے کا دعویٰ کرے، اور جب کوئی بیمار اس کے سامنے پیش کیا جائے کہ اس کو اچھا کر کے دکھلاؤ، تو وہ یہ جواب دے کہ میں اس کو اچھا تو نہیں کر سکتا، لیکن میں کشتی کرنا خوب جانتا ہوں، یا یہ کہے کہ علم حیات اور فلسفہ میں مجھے بہت دخل ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا آدمی مسخرہ کہلائے گا اور عقل مندوں کے نزدیک قابل سرزنش ہوگا۔ خدا کی کتاب اور خدا کے رسول جو دنیا میں آتے ہیں، بڑی غرض ان کی یہی ہوتی ہے جو دنیا کو پاپ اور گناہ کی زندگی سے چھڑاویں اور خدا سے پاک تعلقات قائم کریں۔ ان کی یہ غرض تو نہیں ہوتی کہ دنیا کے علوم ان کو سکھاویں اور دنیا کی ایجادوں سے ان کو آگاہ کریں۔ غرض ایک عقل مند اور منصف مزاج آدمی کے نزدیک اس بات کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ خدا کی کتاب کا فرض یہی ہے کہ خدا کو ملاوے اور خدا کی ہستی کے بارے میں یقین کے درجے تک پہنچاوے، اور خدا کی عظمت اور ہیبت دل میں بٹھا کر گناہ کے ارتکاب سے روک دے، ورنہ ہم ایسی کتاب کو کیا کریں جو نہ دل کا گند دور کر سکتی ہے اور نہ ایسی پاک اور کامل معرفت بخش سکتی ہے جو گناہ سے نفرت کرنے کا موجب ہو سکے۔ یاد رہے کہ گناہ کی رغبت کا جزام نہایت خطرناک جزام ہے، اور یہ جزام کسی طرح دور ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا کی زندہ معرفت کی تجلیات اور اس کی ہیبت اور عظمت اور قدرت کے نشان بارش کی طرح وارد نہ ہوں، اور جب تک انسان خدا کو اس کی محیط طاقتوں کے ساتھ ایسا نزدیک نہ دیکھے جیسے وہ بکری کہ جب شیر کو دیکھتی ہے صرف وہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ انسان کو یہ ضرورت ہے کہ وہ گناہ کے مہلک جذبات سے پاک ہو، اور اس قدر خدا کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جائے کہ وہ بے اختیار کرنے والی نفسانی شہوات کی خواہش کو کہ جو بجلی کی طرح اس پر گرتی ہیں اور اس کے تقویٰ کے سرمایہ کو ایک دم میں جلا دیتی ہے، وہ دور ہو جاوے۔ مگر کیا وہ ناپاک جذبات کہ جو مرغی کی طرح بار بار پڑھتے ہیں اور پرہیزگاری کے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں، وہ صرف اپنے ہی خود تراشیدہ پرمیشر کے تصور سے دور ہو سکتے ہیں، یا صرف اپنے ہی تجویز کردہ خیالات سے دب سکتے ہیں، یا کسی ایسے کفارے سے رک سکتے ہیں جس کا دکھ اپنے نفس کو چھوا بھی نہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات معمولی نہیں بلکہ سب باتوں سے بڑھ کر عقل مند کے نزدیک غور کرنے کے لائق ہے۔ یہی بات ہے کہ وہ تباہی جو اس بے باکی اور بے تعلقی کی وجہ سے پیش آنے والی ہے، جس کی اصلی جڑ گناہ اور معصیت ہے، اس سے کیوں کر محفوظ رہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان یقینی لذات کو محض ظنی خیالات سے چھوڑ نہیں سکتا۔ بعض یقینی لذات ہیں، لذتیں جو ملتی ہیں، اس کو یہ کہنا کہ ہوگا تو اس بات سے ضرور ظن کر کے کہ یہ ہمیں انشاءاللہ ملے گا، بعد میں ملے گا، کب ملے گا، کس طرح ہوگا، اس پہ چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاں فرمایا کہ لیکن ایک یقین دوسرے یقینی امر سے دستبردار کرا سکتا ہے۔ مثلاً ایک ون کے متعلق ایک یقین ہے کہ اس جگہ ایک جنگل ہے، اس کے متعلق یقین ہے کہ اس جگہ سے کئی ہرن ہم بآسانی پکڑ سکتے ہیں،
اور ہم اس یقین کی تاریخ پر قدم اٹھانے کے لیے مستعد ہیں، مگر جب یہ دوسرا یقین ہو جائے کہ وہاں 50 شیر ببر موجود ہیں اور ہزارہ خونخوار اسدا بھی ہیں جو منہ کھولے بیٹھے ہیں، تب ہم اس ارادے سے دستکش ہو جائیں گے۔ اسی طرح بغیر اس درجہ یقین کے گناہ بھی دور نہیں ہو سکتا۔ گناہ دور کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ یقین ہو کہ اگر ہم یہ گناہ کریں گے تو ذاتی وقتی لذات تو ہیں ہمیں، لیکن اس کو کرنے سے اسی طرح ہے جس طرح ہم نے ایک جنگل میں جہاں شکار کو چلے جائیں اور وہاں شیر ببر بھی ہو اور اژدے بھی ہوں، اور ان کا خوف جو ہے وہ ہمیں وہاں شکار نہ کرنے دے، تو اسی طرح گناہوں سے بچا جا سکتا ہے کہ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اگر ہم گناہ کریں گے تو اس کی پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ لوہا لوہے سے ٹوٹتا ہے۔ خدا کی عظمت اور ہیبت کا وہ یقین چاہیے جو غفلت کے پردوں کو پاش پاش کر دے اور بدن پر ایک لرزہ ڈال دے اور موت کو قریب کر کے دکھلاوے، اور ایسا خوف دل پر غالب کرے جس سے تمام تار و پود نفس امارہ کے ٹوٹ جائیں اور انسان ایک غیبی ہاتھ سے خدا کی طرف کھینچا جائے اور اس کا دل اس یقین سے بھر جائے کہ وہ در حقیقت خدا موجود ہے جو بے باک مجرم کو بے سزا نہیں چھوڑتا۔ بس ایک حقیقی پاکیزگی کے طالب ایسی کتاب کو کیا کرے جس کے ذریعے سے یہ ضرورت رفع نہ ہو سکے۔ اس لیے میں ہر ایک پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ وہ کتاب جو ان ضرورتوں کو پورا کرتی ہے وہ قرآن شریف ہے۔ اس کے ذریعے سے خدا کی طرف انسان کو ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے اور دنیا کی محبت سرد ہو جاتی ہے، اور وہ خدا جو نہایت نہاں در نہاں ہے اس کی پیروی سے آخر کار اپنے تئیں ظاہر کرتا ہے، اور وہ قادر جس کی قدرتوں کو غیر قومیں نہیں جانتیں قرآن کی پیروی کرنے والے انسان کو خدا خود دکھا دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے فکرہ، قرآن کی پیروی کرنے والے انسان کو خدا خود دکھا دیتا ہے اور عالم ملکوت کا اس کو سیر کراتا ہے، اور اپنے انل موجود ہونے کی آواز سے آپ اپنی ہستی کی اس کو خبر دیتا ہے۔ بس یہ ہے وہ فہم و ادراک جو قرآن شریف کے بارے میں ہونا چاہیے۔ یہ اس تعلیم کا عملی پہلو ہے جس کا ہم سے اظہار ہونا چاہیے، ورنہ دوسرے مذاہب کی طرح ہمارا ایمان کا دعویٰ صرف دعویٰ ہوگا۔ اب یہاں فرمایا کہ یہ کتاب اصلاح کرتی ہے، دوسری کتاب میں نہیں کرتی، ان میں کیونکہ تعلیم ان کی کامل نہیں ہے اس لیے نہیں کرتی، اور اگر ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں اور پھر اصلاح نہیں ہوتی تو اس میں ہمارا قصور ہے، کیونکہ ہم نے جیسا کہ آپ نے فرمایا کامل پیروی ضروری ہے۔ کامل پیروی اگر نہیں کریں گے تو کس طرح اصلاح ہوگی، اس پر عمل نہیں کریں گے تو کس طرح اصلاح ہوگی۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کامل پیروی کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا مشاہدہ اور تجربہ اور ان سب کا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اس بات کا گواہ ہے کہ قرآن شریف اپنی روحانی خاصیت اور اپنی ذاتی روشنی سے اپنے سچے پیراؤ کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کے دل کو منور کرتا ہے، اور پھر بڑے بڑے نشان دکھلا کر خدا سے ایسے تعلقات مستحکم بخش دیتا ہے کہ وہ ایسی تلوار سے بھی ٹوٹ نہیں سکتے جو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی ہے۔ وہ دل کی آنکھ کھولتا ہے اور گناہ کے گندے چشمے کو بند کرتا ہے، اور خدا کے لذیذ مکالمہ مخاطبت سے شرف بخشتا ہے، اور علوم غیب عطا فرماتا ہے، اور دعا قبول کرنے پر اپنے کلام سے اطلاع دیتا ہے، اور ہر ایک جو اس شخص سے مقابلہ کرے جو قرآن شریف کا سچا پیراو ہے، خدا اپنے ہیبت ناک نشانوں کے ساتھ اس پر ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ اس بندے کے ساتھ ہے جو اس کے کلام کی پیروی کرتا ہے۔ تو سچا پیرو ہونا بنیادی شرط ہے۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن کریم شرک سے نجات کا ذریعہ ہے، آپ فرماتے ہیں جو کچھ
قرآن شریف نے توحید کا تخم بلاد عرب، فارس، مصر، شام، ہند، چین، افغانستان، کشمیر وغیرہ کے بلاد میں بو دیا ہے، اور اکثر بلاد سے بت پرستی اور دیگر اقسام کی مخلوق پرستی کا تخم جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ یہ ایک ایسی کارروائی ہے کہ اس کی نظیر کسی زمانے میں نہیں پائی جاتی۔ یعنی کہ یہ جو اسلام جو شروع میں پھیلا ہے اور شرک ختم ہوا ہے ان ملکوں میں، تو یہ قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے تھا، اور اسی لیے ہمارے آباء و اجداد نے اسلام قبول کیا۔ لیکن اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے تو پھر ہم واپس اسی جہالت میں جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے۔ اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، جو کتاب ابتدائی آفرینش کے وقت آئی ہوگی اس کی نسبت عقل قطعی طور پر تجویز کرتی ہے کہ وہ کامل کتاب نہیں ہوگی۔ جو شروع میں آئی کتاب ہیں وہ عقل سے تسلیم کرتی ہے وہ کامل نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ صرف اس استاد کی طرح ہوگی جو ابجد خاں بچوں کو تعلیم دیتا ہے، الب پہ سکھاتا ہے بچوں کو۔ صاف ظاہر ہے کہ ابتدائی تعلیم میں بہت لیاقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پرائمری تعلیم دینی ہے بچوں کو، ABC سکھانی ہے، الب جیم سکھانی ہے، تو بہت زیادہ لیاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جس زمانے میں انسانی تجربے نے ترقی کی اور نوع انسان کئی قسم کی غلطیوں میں پڑ گئی، تب باریک تعلیم کی حاجت پڑی، بالخصوص جب گمراہی کی تاریکی دنیا میں پھیل گئی، انسانی نفوس کئی قسم کی علمی اور عملی ضلالت میں مبتلا ہو گئے، تب ایک اعلیٰ اور اکمل تعلیم کی حاجت پڑی، اور وہ قرآن شریف ہے۔ لیکن ابتدائی زمانہ کی کتاب کے لیے اعلیٰ درجے کی تعلیم کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ابھی انسانی نفوس زیادہ تھے اور ہنوز ان میں کوئی ظلمت اور ضلالت جاگزیں نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، اس کتاب کے لیے اعلیٰ تعلیم کی ضرورت تھی جو انتہائی درجے کی ضلالت کے وقت ظاہر ہوئی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے آئی، جن کے دلوں میں عقائد فاسدہ راسخ ہو چکے تھے اور اعمال کبیحہ ایک عادت کے حکم میں ہو گئے تھے۔ قرآن شریف کی تعلیم اس وقت آئی جب انسان کا دماغ میچور ہو گیا تھا، سمجھنے لگ گیا تھا، برائیاں بھی انتہا کو پہنچ گئی تھیں اور انسان ان میں ڈوب رہا تھا۔ اس وقت اس کے دماغ کے مطابق تعلیم بھی آ گئی۔ پھر فرمایا کہ قرآن کریم کی عالمگیر کتاب ہونے کے بارے میں یاد رکھو۔ فرمایا کہ یہ بات فی الواقع صحیح اور درست ہے کہ ابتدائی آفرینش میں بھی ایک الہامی کتاب نوع انسان کو ملی تھی۔ پھر فرمایا کہ اس جگہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ابتدائی زمانہ میں صرف ایک الہامی کتاب انسانوں کو کیوں دی گئی، ہر ایک قوم کے لیے جدا جدا کتابیں کیوں نہ دی گئیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائی زمانہ میں انسان تھوڑے تھے اور اس تعداد سے بھی کمتر تھے جو ان کو ایک قوم کہا جائے، اس لیے ان کے لیے صرف ایک کتاب کافی تھی۔ پھر بعد میں اس کے جب دنیا میں انسان پھیل گئے اور ہر ایک حصہ زمین کے باشندوں کا ایک قوم بن گئی اور بباعث دور دراز مسافتوں کے ایک قوم دوسری قوم کے حالات سے بالکل بے خبر ہو گئی، ایسے زمانوں میں خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت نے تقاضا فرمایا کہ ہر ایک قوم کے لیے جدا جدا رسول اور الہامی کتابیں دی جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور پھر جب انسان نے دنیا کی آبادی میں ترقی کی اور ملاقات کے لیے راہ کھل گئی اور ایک ملک کے لوگوں کو دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کے لیے سامان میسر آ گئے اور اس بات کا علم ہو گیا کہ فلاں فلاں حصہ زمین پر نوع انسان رہتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ ان سب کو پھر دوبارہ ایک قوم کی طرح بنا دیا جائے اور بعد تفریقہ کے پھر ان کو جمع کیا جاوے، تب خدا نے تمام ملکوں کے لیے ایک کتاب بھیجی اور اس کتاب میں حکم فرمایا کہ جس زمانے میں یہ کتاب مختلف ممالک میں پہنچے اس کا فرض ہوگا کہ ان کو قبول کر لیں اور اس پر ایمان لاویں، اور وہ کتاب قرآن شریف ہے جو
جو تمام ملکوں کا باہمی رشتہ قائم کرنے کے لیے آئی ہے۔ قرآن سے پہلی سب کتابیں مختصر قوم کہلاتی تھیں، یعنی صرف ایک قوم کے لیے ہی آتی تھیں۔ چنانچہ شامی، فارسی، ہندی، چینی، مصری، رومی، یہ سب قومیں تھیں جن کے لیے جو کتابیں یا رسول آئے وہ صرف اپنی قوم تک محدود تھے، دوسری قوم سے ان کو کچھ تعلق اور واسطہ نہ تھا۔ مگر سب کے بعد قرآن شریف آیا جو ایک عالمگیر کتاب ہے اور کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام قوموں کے لیے ہے۔ ایسا ہی قرآن شریف ایک ایسی امت کے لیے آیا جو آہستہ آہستہ ایک ہی قوم بننا چاہتی تھی۔ اب زمانے کے لیے ایسے زمان میسر آ گئے ہیں جو مختلف قوموں کو وحدت کا رنگ بخشتے جاتے ہیں۔ باہمی ملاقات جو اصل جڑ ایک قوم بننے کی ہے ایسی سہل ہو گئی ہے کہ برسوں کی راہ چند دنوں میں طے ہو سکتی ہے، اور پیغام رسانی کے لیے وہ سبیلیں پیدا ہو گئی ہیں جو ایک برس میں بھی کسی دور دراز ملک کی خبر نہیں آ سکتی تھی، وہ اب ایک ساتھ میں آ سکتی ہے۔ زمانے میں ایک ایسا انقلاب عظیم پیدا ہو رہا ہے اور تمدنی دریا کی دھار نے ایک ایسی طرف رخ کر لیا ہے جس سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ اب خدا تعالیٰ کا یہی ارادہ ہے کہ تمام قوموں کو جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور ایک قوم بنا دے، اور ہزارہ برسوں کے بچھڑے ہوئوں کو پھر باہم ملا دے۔ اور یہ خبر قرآن شریف میں موجود ہے، اور قرآن شریف نے ہی کھلے طور پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی تمام لوگوں کو کہہ دے کہ میں تم سب کے لیے رسول ہو کر آیا ہوں۔ پھر فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی میں نے تمام عالموں کے لیے تجھے رحمت کر کے بھیجا ہے۔ اور پھر فرمایا، لیکون للعالمین نذیرا، یعنی ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ تمام دنیا کو ڈراوے۔ لیکن ہم بڑے زور سے کہتے ہیں کہ قرآن شریف سے پہلے دنیا کی کسی الہامی کتاب نے یہ دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ہر ایک نے اپنی رسالت کو اپنی قوم تک ہی محدود رکھا، یہاں تک کہ جس نبی کو عیسائیوں نے خدا قرار دیا اس کے منہ سے بھی یہی نکلا کہ میں اسرائیل کی بھیڑوں کے سوا اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ حضرت عیسیٰ نے یہ کہا تھا بائبل میں، اور اس زمانے کے حالات نے بھی گواہی دی کہ قرآن شریف کا یہ دعویٰ تبلیغ عام کا عین موقع پر ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت تبلیغ عام کا دروازہ کھل گیا تھا۔ پھر یہ بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن کریم کی 4 وجوہات اسباب ہیں، علل اربع ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہر شے کی 4 علتیں ہوتی ہیں، یعنی اسباب یا وجوہات ہوتے ہیں، اور وہ علل اربع یہ ہوتی ہیں۔ یہ کون سی علل اربع ہیں؟ یعنی علت فاعلی، یعنی اس کو کرنے والا کون ہے، اور اس کی وجوہات۔ علت صوری، ظاہری اور عملی وجوہات اس کی کیا ہیں۔ علت مادی، اس کا مادی فائدہ بھی کیا ہے۔ علت غائی، اس کی اصل وجہ، اور جس چیزوں کی بنیادی اور مجموعی وجہ کیا ہے، ان سب کی اس مقام پر قرآن شریف کی 4 علتوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ علت فاعلی تو اس کتاب کی الف لام میم ہے، اور الف لام میم کے معنی میرے نزدیک ان اللہ عالم ہو، یعنی میں اللہ وہ ہوں جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، یعنی اللہ جانتا ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ اور علت مادی ذالک الکتاب ہے، یعنی یہ کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس پر عمل کر کے اس سے بڑے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور علت صوری لا ریب فیہ ہے، یعنی اس کتاب کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہی نہیں ہے،
ایسی خصوصی تعلیم ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ جو بات ہے مستحکم اور جو دعویٰ ہے وہ مدلل اور روشن ہے۔ اور علت غائی اس کتاب کی ہدی للمتقین ہے، یعنی اس کتاب کے نزول کے وقت کی غرض غایت یہ ہے کہ متقیوں کو ہدایت کرے، اور یہی ایک حقیقی کتاب کا، دینی کتاب کا مقصد ہونا چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے، پہلی، دوسری اور تیسری، فرمایا کہ تقوی ایسی اعلیٰ درجے کی ضروری شے ہے، تقوی ایسی اعلیٰ درجہ کی ضروری شے قرار دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی علت غائی اسی کو ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ دوسری صورت کو جب شروع کیا تو یوں ہی فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میرا مذہب یہی ہے کہ قرآن کریم کی یہ ترتیب بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس میں علل اربع کا ذکر فرمایا ہے، ان 4 ثواب اور وجوہات کا: علت فاعلی، علت مادی، سوری اور غائی۔ ہر ایک چیز کے ساتھ یہ 4 ہی علل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نہایت اکمل طور پر اس کو دکھاتا ہے۔ الف لام میم، اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت جاننے والا ہے، اس کلام کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، یعنی خدا اس کا فاعل ہے۔ ذالک الکتاب، یہ مادہ بتایا، یعنی قرآن کریم، یا یہ کہو کہ یہ علت مادی ہے، یعنی مادی حالت میں جو ہمارے اس کتاب ہے وہ یہ کتاب ہے جس پر عمل کر کے انسان اپنے مقصود کو پا سکتا ہے۔ علت سوری لا ریب فیہ، ہر ایک شے میں شک و شبہ اور ظنون فاسدہ پیدا ہو سکتے ہیں، مگر قرآن شریف کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں۔ لا ریب اسی کے لیے ہے۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی شان یہ بتائی ہے کہ لا ریب فیہ ہے، تو طبعاً ہر ایک سلیم الفطرت اور سعادت مند کی روح اچھلے گی اور خواہش کرے گی کہ اس کی ہدایتوں پر عمل کرے۔ ہم افسوس سے کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی اجلا اور اصفا شان کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، ورنہ قرآن شریف کی خوبیاں اور اس کے کمالات، اس کا حسن اپنے اندر ایک ایسی کشش اور جذب رکھتا ہے کہ بے اختیار ہو کر دل اس کی طرف چلے آئیں۔ مثلاً اگر ایک خوشنما باغ کی تعریف کی جاوے اور اس کے خوشبودار درختوں اور دل کو تر و تازہ کرنے والی بوٹیوں اور روشوں اور مصفہ وانی کی بہتی ہوئی ندیوں اور نہروں کا تذکرہ کیا جاوے، تو ہر ایک شخص دل سے چاہے گا کہ اس کی سیر کرے اور اس سے حظ اٹھائے۔ اور اگر یہ بھی بتایا جاوے کہ اس میں بعض چشمے ایسے جاری ہیں جو امراض مزمنہ اور مہلکہ کو شفا دیتے ہیں، تو اور بھی زیادہ جوش اور طلب کے ساتھ لوگ وہاں جائیں گے۔ اسی طرح پر قرآن شریف کی خوبیوں اور کمالات کو اگر نہایت خوبصورت اور مؤثر الفاظ میں بیان کیا جاوے تو روح پورے جوش کے ساتھ اس کی طرف دوڑتی ہے، اور حقیقت میں روح کی تسلی اور سیری کا سامان اور وہ بات جس سے روح کی حقیقی احتیاج پوری ہوتی ہے، قرآن کریم ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری جگہ کہا لا یمسہ الا المطہرون، کوئی اسے نہیں چھو سکتا سوائے پاکی ہے وہ لوگوں کے۔ فرمایا کہ اس سے مراد وہی متقین ہیں جو ھدی للمتقین میں بیان ہوئے ہیں۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی علوم کے انکشاف کے لیے تقوی شرط ہے، لیکن آج کل کے نام نہاد علماء نے جو تقوی سے آری ہیں، اس کی تعلیم کو ایسے رنگ میں پیش کیا ہے کہ مخالفین اسلام کو اس کی تعلیم پر مزید اعتراض کرنے کا موقع مل گیا۔ لیکن آج یہ ہم احمدیوں کا کام ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کرتے ہوئے اس تعلیم کی خوبیوں کو اپنے قول و فعل سے کر کے دکھائیں، عمل کر کے دکھائیں، دنیا کو بتائیں کہ قرآن کریم ہی ہے جو ہر قسم کی بیماریوں کا علاج ہے، اور اس کو بھیجنے والا وہ خدا ہے
جس نے اسے بامقصد بنا کر دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی پر چلتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت گہرے مضامین ہیں، بہت غور سے سننے والے ہیں، بہت غور سے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کو بڑے غور سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اب میں دعا کی تعریف بھی کرنا چاہتا ہوں۔ بنگلہ دیش میں آج کل جلسہ سالانہ ہو رہا ہے، آج ہی پہلا دن تھا ان کا، لیکن وہاں مخالفین نے حملہ کیا، جلسہ گاہ پر بھی حملہ کیا، کئی لوگوں کو وہاں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ باہر سے میرا خیال ہے کچھ اس طرح انہوں نے حملہ کیا ہے کہ جو زخمی ہوئے ہیں، بہت شدید زخمی بھی ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کے وہاں جو احمدی تھے اس علاقے میں ان کے گھروں کو بھی جلا رہے ہیں، ابھی تک کی جو خبر آئی ہے اس کے مطابق، اور کتنا نقصان ہوا ابھی پورا اندازہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ احمدیوں کو بھی محفوظ رکھے ان کے شر سے، اور ان کی پکڑ کے بھی سامان کرے۔ تو ان کے لیے کوئی ہدایت کی دعا تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ ممزق ہم اللہ ممزق ان مسائق تصیقہ والی دعا ہی ہے جو ان کے لیے ہمیں منہ سے نکلتی ہے، دل سے نکلتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے حالات کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی احمدیوں کو حالات ٹھیک رکھے۔ بورکینا فاسو میں بھی خطرات ابھی منڈلا رہے ہیں، وہاں کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح الجزائر میں بھی بعض مقدمات ہیں احمدیوں پہ، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ احمدیوں کو محفوظ رکھے۔ بنگلہ دیش میں جیسا کہ میں نے کہا، انتظامیہ نے ہمیں یہی کہا تھا کہ وہ فکر نہ کرو، جلسہ کرو اور ہم پوری حفاظت کریں گے، لیکن جب بلوائی اور دہشت گرد شدت پسند ملا اپنے ٹولوں کو لے کے آئے ہیں تو پولیس وہاں کھڑی تماشائی بن کے بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی کام نہیں کر رہی۔ بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کی مشکلات کو جلد دور فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر